ایک دن ان کا ایک شاگرد تھا ان کی طرح، ان سے مراد میرا کیوٹ سا، یعنی کوئی ناراضگی کی بات نہیں، کیوٹ سا. تو وہ ان کے ساتھ لگا رہتا تھا. کئی عرصہ دیکھتا رہا بھئی استاد کے آگے تو دنیا بچھ بچھ جاتی ہے، کہیں بھی جاتے ہیں تو دنیا تو نثار ہو جاتی ہے، کمال کی لوگ قدر تو کرتے ہی ہیں. ایک دن وہ آہستہ آہستہ نا اسی طرح اپنے استاد جی کے پاس ہو گیا جو شاگرد تھا. وہ کہنے لگا کہ استاد جی ایک بات کہوں. شیخ ابن سینا نے کہا کہ کہو. کہنے لگا کہ آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی، بڑا مقام ہے، آپ تو جہاں جاتے ہو تو لوگ آپ کو ہاتھوں لیتے، ہاتھوں. میں نے ابھی عرض کیا نا کمال کی لوگ قدر تو کرتے ہیں. شاید آپ کو یاد ہوگا ابھی میں نے عرض کیا تھا مولانا حق نواز جھنگوی مرحوم، ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے تاریخ میں. ایک دفعہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے کسی کو نظر آ گئے تھے، ان پر بیچاروں پر حملے ہوتے تھے اس لیے وہ اپنی جان کے لیے کبھی محفوظ تو رکھتے تھے. گاڑی میں بیٹھے کسی کو نظر آ گئے، لوگوں نے دیکھ لیا. آپ یقین کریں عقیدت میں لوگوں نے مولانا کی گاڑی کو کندھوں پر اٹھا لیا کہ جہاں تک ہم ان کو لے جا سکتے ہیں ہم لے کے جائیں گے. مولانا کہہ رہے ہیں بھائی، انہوں نے کہا نہیں. تو شاگرد نے کہا کہ اچھا ابن سینا تو پھر اور پرانے دور کی بات. کہا کہ جی آپ تو، حضرت نے فرمایا پھر کیا کروں. ابن سینا نے کہا، انہوں نے کہا جی آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے. میں کہا یہ شاگرد لے ڈوبا ہوا. ہاں نا بھائی، حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ چیئے مانا. اچھا ابن سینا چپ ہو گیا، کچھ جواب نہیں دیا اس کو. حالانکہ ہم تو چاہتے تھے جواب دے نا، طرح دے گئے. پھر چلو، اصل میں جواب موقع سے سجتا ہے نا. اس وقت کہہ بھی دیتے تو کہہ دیتے تو شاید ذہن میں شاگرد کے اس طرح نشین نہ ہوتا. تاریخ میں ہے کہ کچھ دنوں بعد ابن سینا کو سفر پیش آیا دمشق شام، سیریا کا جو کیپٹل، وہاں کا سفر تھا. اور اب کے اکابر بھی یہ فرماتے ہیں کہ وہاں سردی کڑاکے کی پڑتی ہے دمشق. ابن سینا وہاں گئے تو جو جامعہ دمشق ہے، وہاں کی جامع مسجد، اس کے ساتھ میں انہوں نے کمرہ لیا، وہاں رہے. کسی ضرورت کے تحت گئے ہوں گے تو وہ شاگرد بھی ساتھ ماں. تو رات سردی کا موسم تھا، لیکن وہ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ ابن سینا کا مزاج تھا تہجد پڑھنے کا. تو رات کو آنکھ کھلی، ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا تھا، تہجد تھا. تو انہوں نے شاگرد کو ہلایا کہ بھئی بیٹا اٹھو اور مجھے اگر پانی آپ گرم کر دو. سردی بہت زیادہ تھی، ٹھنڈا پانی ہے، تو اگر گرم پانی کر دو تو میں وضو کر لوں اور تہجد پڑھ. بات سمجھ آئی ابن سینا کی؟ اچھا وہ جو شاگرد تھا وہ لحاف میں لیٹا ہوا، اوپر سے سردی برف. تو وہ اندر سے ہی کہتا بھئی آپ کون اٹھے. تو اندر سے ہی کہتا ہے نا، اس لحاف کے اندر سے ہی کہتا ہے استاد کو کہ حضرت سفر میں تو اللہ نے فرض بھی آدھے کر دیے ہیں، سنتیں جو ہیں وہ معاف کر دی ہیں، اور تہجد تو پہلے سے نفل ہے، وہ ہے ہی معاف. تو آج اگر آپ نہ پڑھو تو کوئی ایسے خسارے والی بات تو نہیں ہے، آج رہنے دو. شیخ ابن سینا نے سنا، خیر انہوں نے ہمت کی خود ہی. فارغ ہوئے، جب فارغ ہوئے وہ تاریخ کے اور آراق بتاتے ہیں کہ اتنے میں دمشق کی جامع مسجد سے فجر کی اذان ہوئی. اشہد ان محمد رسول اللہ. جب یہ جملہ آیا ابن سینا کو اس کا وہ سوال یاد آیا. اچھا اذان پوری ہوئی نا، ابن سینا نے اس کو اٹھایا، اٹھ کے بیٹھا آنکھیں ملتے ہوئے. ابن سینا نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، یہ کیا کہا تھا تم نے مجھے ابھی؟ کہ جی میں نے یہ کہا. ویسے اگر آپ ناراض نہ ہو، فقہ کے اصول کے تحت ان کے شاگرد کی بات غلط تھی؟ فقہ کے اصول کے تحت ان کے شاگرد کی بات کوئی غلط تو؟ ابن سینا نے کہا کہ وہ یاد ہے تم نے مجھ سے کچھ دن پہلے ایک بات کہی تھی کہ لوگ آپ کے آگے بچھ بچھ جاتے ہیں، تو میں نے کہا کہ کیا کروں؟ تو آپ نے کہا تھا آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہاں بالکل.
کہ اس وقت تو موقع نہیں تھا اس سوال کے جواب کا، اب دیتا ہوں، اب ذرا اس کا جواب سنو کہ جی کیا، کہ اگر میں نبوت کا دعویٰ کر دیتا تو میرے صدیق اکبر تو پھر تم ہی نے بننا تھا۔ کہ بھائی دیکھو کہ یہ ذرا سی سردی تجھے لگی تو مجھے فرائض، سنن، واجبات اور نوافل کے مسائل پڑھانے نکل پڑا ہے، لیکن نبوت اس طاقت، اس قوت کا نام ہے کہ آج 6 صدیاں ہو گئی ہیں محمد الرسول اللہ کو اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ ابن سینا کے زمانے سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، ابھی تو حضور کو اس دنیا سے پردہ فرمائے کتنا زمانہ ہوا؟ ابن سینا کے زمانے کے لحاظ کے کہ 6 صدیاں ہوئی ہیں حضور کو اس دنیا سے پردہ فرمائے، لیکن انہوں نے مدینے میں فرمایا تھا کہ جب صبح ہو تو فجر کے طلوع کے بعد، صبح صادق کے بعد کہنا ہے اشہد ان لا الہ اور اشہد ان محمد جب انہوں نے یہ فرمایا تو ان کی بات کی یہ قوت، ان کی بات کا یہ اثر دیکھو کہ 600 صدیوں کے بعد بھی اس مؤذن کو نہ دمشق کی سردی روک رہی ہے، نہ دمشق کی گرمی روک رہی ہے، وہ سردی کے موسم میں بیچارہ مینارے پہ چڑھ کے کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور کی باتوں کی تو یہ طاقت، یہ قوت ہے۔ اس لیے میں اگر نبوت کے دعوے کروں تو پھر میرا صدیق اکبر تو ہی ہو، جو رہ آئی کسر ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔